السلام علیکم ناظرین، آئیے ہم واقعات کے ذریعے جنگل کی سیر کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ کچھ سیکھتے بھی ہیں، اس لیے کہ دنیا میں اللہ کی بنائی ہوئی ہر چیز میں کوئی نہ کوئی عبرت، کوئی نہ کوئی سبق، کوئی نہ کوئی نصیحت ضرور چھپی ہوئی ہے، پھر وہ سانس لینے والی چیز ہو یا بے جان چیز ہو، چاہے وہ جانور ہو، چاہے وہ پرندہ ہو، چاہے وہ پتھر ہی کیوں نہ ہو، ہر چیز اپنی زبان حال سے کوئی نہ کوئی سبق دوسروں کو بالخصوص انسانوں کو ضرور دیتے ہیں۔ ایک ایسا ہی سبق جنگل کی دنیا کا، جس کو بادشاہ کہا جاتا ہے، جو جنگل پر اپنی طاقت اور اپنی دہاڑنے والی آواز سے دوسرے جانوروں کے اندر اپنا دبدبہ پیدا کرتا ہے، جس کا نام ہے شیر۔ ایک ایسا ہی واقعہ ہے شیر کا۔ دو شیروں کے درمیان آپسی کچھ انبن ہو گئی، دونوں کے درمیان کچھ جھگڑا ہوا۔ ایک جو تھا وہ جوان تھا، دوسرا جو تھا وہ بوڑھا تھا۔ دونوں کے درمیان کسی وجہ سے جو جھگڑا اور رنجش پیدا ہوئی، اس بنا پر دونوں نے ایک دوسرے سے قطع تعلق قائم کر لیا، ایک دوسرے سے دور رہنے لگے، ان کی آپس میں باتیں بند ہو گئی۔ ایک واقعہ کچھ ایسا بھی گزرا کہ ایک دن بوڑھا شیر بھوک کی وجہ سے پتھر پر بیٹھا تھا۔ اچانک اس کی کمزوری، اس کی مجبوری، اس کی بھوک کا فائدہ اٹھا کر چند جنگل کے شریر کتوں نے مل کر اس پر حملہ کیا۔ یوں تو شیر جنگل کا راجا ہے، سب اس سے ڈرتے ہیں، لیکن دیکھیں جب شیر بھی بوڑھا ہوتا ہے، جب وہ کمزور پڑ جاتا ہے، اس کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، تو کمزور بھی پھر اس پر حملہ کرنے ڈرتے نہیں ہیں۔ کتے آئے، اس پر حملہ کیا اور اس کو نوچنے لگے، لیکن کچھ ہی لمحے بعد وہ جوان شیر بھی وہاں پر آ پہنچا، سب کو اپنی جوان دہاڑنے والی آواز سے بھگا دیا، اپنی طاقت بتائی، سب وہاں سے چلے گئے، بھاگ گئے، اور وہ شیر بھی ان کو بھگا کر کے وہاں سے چلا گیا۔ وہ بوڑھا شیر اس کو بیٹا دیکھ رہا تھا۔ اس شیر سے کسی نے پوچھا، بھائی یہ بتاؤ، تم تو اس کے دشمن ہو، یہ تمہارا دشمن ہے، تمہاری آپس میں دونوں کی بنتی نہیں ہے، تم آپس میں بات نہیں کرتے ہو، ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہو، تمہارا جھگڑا بھی ہوا ہے، تم تو ایک دوسرے کو حملہ کر کے ایک دوسرے کو مارنے پر آمادہ ہو چکے تھے، تیار ہو چکے تھے، آج تم اس کو بچانے آ گئے، یہ تمہارا فلسفہ سمجھ نہیں آتا ہے۔ وہ جوان شیر کہتا ہے، ہماری آپسی دشمنی، آپسی رنجشیں، یہ ہمارے معاملات کی بات ہے، لیکن اگر ہماری رنجشوں، ہماری دشمنیوں کا فائدہ کتے آ کر کے اٹھا لے، یہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ شیر کا یہ جملہ ہر شخص کے لیے، ہر سننے والے کے لیے، ہر اس انسان کے لیے درس عبرت ہے جو خاندانی معاملات کو، آپس میں رنجشوں کو خاندان در خاندان، نسل در نسل بڑھا کر خود بھی گناہوں کا شکار ہوتا ہے اور اپنے بچوں کو گناہوں کا شکار بنا دیتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، محترم ناظرین، کبھی بھی اپنی زندگی میں ایسا موقع کبھی نہ آنے دے کہ آپ کے معاملات کا فائدہ کتے آ کر کے اٹھا لے۔ آپ کے معاملات صرف دنیا میں آپ ہی نہیں رہتے، دنیا میں سینکڑوں اربوں خربوں انسان دنیا میں رہتے ہیں، ہر گھر میں کوئی نہ کوئی مسائل ضرور پیدا ہوتا ہے، ہر گھر میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم
اس مسئلے کو، اس رنجش کو، اس دشمنی کو اس حد تک درجہ دے دے اور اتنا بڑھا دے کہ کتے بھی اس کا فائدہ آ کر کے اٹھا لے۔ اس میں نقصان کسی کا نہیں ہوگا، نقصان صرف ہمارا ہوگا جو ہم اپنی رنجشوں کو اتنا بڑھا دیتے کہ دوسرے بھی اس کا آ کر فائدہ اٹھاتے۔ یاد رکھے، میں اس پیغام کو سننے والے ہر شخص سے کہتا ہوں، اگر ہمارے بڑوں میں کوئی ایسی باتیں جو ان کے آپسی معاملات، ان کے آپسی جھگڑے، اگر فساد ہمارے بچپن میں اگر ہوئے ہو، تو پھر ہم کوشش کریں کہ ہم اگر بڑے ہو گئے تو ان کے معاملات کو دور کریں، اور اگر وہ اپنی باتوں سے واپس نہیں پلٹتے تو پھر آپ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں، لیکن یہ نہیں کہ ہم بھی ان کے ساتھ لبیک کہتے ہوئے اس دشمنی کو آگے بڑھائیں۔ لہٰذا فائدہ اسی میں ہے اور بھلائی اسی میں کہ ہم دشمنیوں کو ختم کریں، محبتوں کو تقسیم کریں، ایک دوسرے کو معاف کریں۔ ایک بہترین فلسفہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیم عطا فرمائی ہے، اپنے آپ کو ایسا بنا لو، کبھی معاف کر دیا کرو اور کبھی معافی مانگ لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔